سکینہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ حسین چلنے لگے، ایک بار پھر سکینہ تشریف لائی، فرمایا بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ بس وہ بچی جو حسین سے سب سے آخر میں رخصت ہوئی، جب حسین کا ذوالجناح واپس پلٹا تو سب سے پہلے حسین کے رہوار کے قریب آئی اور کہا سقیا ابھی ہم کو تلات شانا، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا؟ ہم کو تلات شانا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو زیارت ناہیہ میں مولا امام زمانہ فرماتے ہیں ظالموں نے آپ کو چار جانب سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر مزمحل کر دیا تھا، آپ کی اور مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہ بچا تھا، آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو بیبیوں سے ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنی سموں سے کچلنے لگے تھے۔ آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا، آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ آپ کا ذوالجناح بڑی تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا، بس جب اہل حرم نے آپ کے راہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی۔ ناشرات شعور بال بکھرائے ہوئے تھے، لاتمات عن الوجوہ اپنے چہروں پر تماچے مارتی جاتی تھی۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا۔ مولع سیفہ علی نحرک، اس نے اپنی کن خنجر آپ پر چلانا شروع کیا۔ قابض علی شیبتک بیدہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ حسین پر خنجر چل رہا تھا۔ قد سکنت حواسک، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے۔ وخفیت انفاسک، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ کربلا میں صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ لبے حسین پہ ہنسے ہنسے کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، لہو حسین
بہر کی چادر سے شام غریبہ خیموں میں آگ لگی ہے، بے وارث بیویاں خاک کربلا پر ہیں، یتیم بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتے ہیں، آخری خیمہ جلنے سے رہ گیا۔ بی بی زینب نے مولا سجاد سے فرمایا، بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ خبوبی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیے۔ سیدزادیاں اس حالت میں نکلی کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں تھیں، گویا بی بی فرما رہی تھی اماں آپ کا تو جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اب آپ کی زینب بے مغنا و چادر کربلا کے بن میں خیام سے باہر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ بی بی اب بھی جلے ہوئے خیموں میں بار بار جاتی ہیں، میں نے سوچا کون سا قیمتی سامان رہ گیا ہے اس بی بی کا، لیکن کچھ دیر بعد میں نے دیکھا یا علی کہہ کر خیموں میں داخل ہوئی، اور جب باہر آئیں تو ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا۔ زینب امامت کو بچا لائی۔ فضا دوڑ کر شہزادی زینب کے پاس آئی، فرمایا شہزادی قیامت گزر گئی۔ عمر سعد نے فوجیوں سے کہا ہے گھوڑوں کی نال بندی کرو، لاشوں کو پامال کرو، اٹھائیے شور کے کشتوں کو خستہ حال کرو، ہر ایک شہید کے لاشے کو پامال کرو۔ شہیدوں کے وارث آتے گئے، ایک ایک شہید کا قبیلہ آگے بڑھا، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں لے گیا۔ جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر۔ اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سرہائے، بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے ہم کو تلاش شانا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے